جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک کے متعدد اسما یعنی بہت سے نام پیارے پیارے پاکیزہ عظمت والے شان والے کیوں نہ ہوں، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ قرآن کے بہت سارے ناموں میں ایک نام ہے قول اور ایک نام ہے فصل۔ یہ دونوں نام قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ طارق کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوئے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات۔ فصل کے کیا معنی؟ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا فصل کے معنی ہیں فیصلہ کرنے والی۔ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے یا جدا کرنے والی۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم آپس کے جھگڑوں کے فیصلہ کرنے والی ہے، مسلمانوں اور کفار میں فیصلہ کرنے والی، اس لیے قرآن کا ایک نام قول ہے، ایک نام ہے فصل۔ قرآن پاک کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے النجوم، اور یہ بیان ہوا پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 97 میں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 116۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں نجوم نجم سے بنا ہے، اس کے معنی تارے، سٹارز، اور ایک معنی حصہ کے بھی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں تاروں کی طرح ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتی ہیں، اس لیے اس کو نجوم کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ہے حصہ، چونکہ قرآن کریم کی مبارک آیتیں الگ الگ آئیں، اس لیے بھی قرآن کریم کو نجوم کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کا ایک نام عظیم بھی ہے۔ پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن، 2 نام ہوئے بیان، مثانی اور عظیم۔ اب مثانی سے کیا مراد ہے؟ 7 آیتیں، وہ کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ، بہترین سورت۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، اسی لیے اس آیت مبارکہ میں اس کی صفت بیان کی گئی عظیم۔ اور کتنا عظیم ہے قرآن پاک، سبحان اللہ۔ بے غسل اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، بے وضو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، حرام۔ اگر کوئی بے غسل بے وضو چھوئے تو گناہگار ہوگا۔ اور قرآن کریم کی شان و عظمت کا کیا کہنا، اس کی جانب پشت کرنا منع، اس کی جانب پاؤں کرنا بھی منع ہے، کیونکہ یہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن کریم بھی کہتے ہیں، قرآن پاک بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں، اور اس آیت میں عظیم کہا گیا چونکہ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، توریت سے بڑی، انجیل سے بڑی، زبور سے بڑی، اور جتنے بھی صحائف اللہ پاک نے نازل فرمائے قرآن سب سے عظیم۔ تو قرآن کریم کے 2 نام اس آیت میں ہم نے سنے، ایک ہے مثانی جس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور ایک ہے عظیم۔ قرآن کریم کے پیارے پیارے مقدس ناموں میں برہان بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہ 2 نام بیان ہوئے پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 174۔
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ قرآن کے دو نام بیان ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، برہان اور نور۔ برہان کے کیا معنی؟ دلیل۔ قرآن کریم رب تبارک و تعالی کی دلیل ہے، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے، اور بہت ساری دلائل ہیں۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن نے انبیاء سابقین کی سچائی کی دلیل دی، تو قرآن کو اس لیے کہا جاتا ہے برہان۔ اور قرآن پاک کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے نور۔ نور کیا ہوتا ہے؟ لائٹ، روشنی، چمک، طلعت، جو خود بھی ظاہر ہو، دوسروں کو بھی ظاہر کر دے۔ قرآن خود بھی ظاہر ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو قرآن ظاہر فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مبارک احکامات کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم توریت و انجیل وغیرہ کے احکامات کو ظاہر فرمانے والا ہے، اس لیے قرآن کو نور کہا جاتا ہے۔ جن پیغمبروں کے نام قرآن نے بتا دی وہ سب ظاہر ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ اور قرآن کو نور کہا جاتا ہے اس وجہ سے بھی کہ پل صراط پر قرآن نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے چلے گا۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ یاد رکھیں، پل صراط جو ہے یہ دوزخ کے اوپر قائم، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور ہزاروں سال کا راستہ۔ اور جو مسلمان ہے، قرآن سے لگاؤ رکھنے والا ہے، انشاءاللہ یہ قرآن نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے چلے گا۔ وہاں روشنی نیکیوں کی ہوگی، اچھے عقیدے کی ہوگی، ایمان کی ہوگی۔ تو قرآن کریم کے مبارک اسما میں ایک نام ہے نور۔ قرآن کریم کے پیارے پیارے مقدس ناموں میں ایک نام قیم بھی ہے۔ سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں یہ نام ذکر ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ وہ قیم کے معنی ہیں قائم رہنے والا، چونکہ قرآن پاک قیامت تک قائم رہے گا۔ قرآن کریم، قرآن شریف کے ذریعے سے دین اسلام بھی قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے قرآن کریم کو قیم بھی کہا جاتا ہے۔ مہیمن، یہ بھی ایک مقدس نام ہے قرآن پاک کا۔ 6 پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اس کا بیان ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے۔ جو انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو فرمایا کہ جب اہل کتاب اپنے مقدمات آپ کے پاس لے کر آئیں تو آپ ان کے فیصلے قرآن پاک سے فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب فیصلہ زبور سے نہیں ہوگا، توریت سے نہیں ہوگا، انجیل سے نہیں ہوگا، قرآن پاک سے ہوگا۔ مہیمن کے کیا معنی؟ امانت دار یا محافظ۔ قرآن کریم مسلمانوں کا دنیا میں بھی محافظ ہے، آخرت میں بھی محافظ ہے، اس لیے قرآن کو مہیمن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا امانت دار ہے۔ نبی امین یعنی امانت دار نبی پر اترا، امانت دار صحابہ کے ہاتھوں میں رہا، اس لیے بھی قرآن پاک کو مہیمن کہا جاتا ہے۔
تو قرآن کے بہت سے اسما ہم نے الحمدللہ سنے، اس میں سے میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ قرآن کو قرآن نے کتاب کے نام سے یاد کیا، کہیں قرآن، کہیں فرقان، کہیں ذکر، کہیں تنزیل، کہیں حدیث، کہیں متشابہ، کہیں مثانی، کہیں حکمت، کہیں صراط مستقیم، کہیں حبل، کہیں موعظت، کہیں شفا، ہادی، رحمت، وحی، قصص، تبیان، بشارت، بیان، بصائر، قول، فصل، نجوم، عظیم، برہان، نور، قیم، مہیمن، اور مزید بھی نام انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائے جائیں گے۔